إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی نشست نمبر یہ 104 ہے، یعنی سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 29 کی تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ اس آیت کریمہ سے متعلق مجھے آپ کے سامنے دو باتیں رکھنی ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ بتا دوں کہ ثم لیقضوا تفثهم، اس آیت کریمہ کا یہ جو حصہ ہے، یہ جو قطعہ ہے، بس اسی کی تفسیر ہوگی، اور اس سے متعلق دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لیقضوا تفثهم۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کریں کہ لوگ حج کے لیے آئیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس اعلان کے نتیجے میں لوگوں کو جب حج کے لیے آنے کی دعوت دی اور لوگ حج کے لیے آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ مقاصد کیا ہیں اس کی اللہ رب العالمین نے مقاصد بیان فرماتے ہوئے کہا اس سے پہلی والی آیت کریمہ میں کہ لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اس آیت کریمہ سے متعلق ہم نے تفصیلی گفتگو کر چکے الحمدللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہی حج کو آنے کے مقاصد میں ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُم، کہ وہ اپنے میل کچیل کو دور کر لیں۔ یہ ترجمے کی حد تک بات ہے، ورنہ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُم کا اصل معنی کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ جو تفسیری معلومات ہمیں صحابہ سے تابعین سے ملے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ ایک بنیادی بات کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا آغاز کیسے فرمائے، کہا کہ ثم لیقضوا تفثهم، یعنی ثم لیقضوا تفثهم۔ ثم یہ کس بات پر دلالت کرتا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے تاکہ اس آیت کریمہ کے معنی مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ دیکھو کہ عربی زبان میں یہ جو حرف ہے نا ثم، اس کو کہتے ہیں التراخی۔ یہ جس یعنی معنی پر دلالت کرتا ہے، یہ اس وقت استعمال میں آتا ہے جب آپ کسی چیز کو بیان کیے ہوں اور اس کے بعد کسی اور کام کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو درمیان میں ایک فاصلہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، زمانی اعتبار سے ایک بعد ہوتا ہے، یعنی ایک کام ہوا تھا پھر ایک زمانے کے بعد وہ کام ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں التراخی الزمنی۔ تو یہ عام طور پر عربی زبان میں اسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں آپ ایک بات کو بتانے کے بعد، ایک عمل کو بتانے کے بعد، ایک چیز کا ذکر کرنے کے بعد جب دوسری چیز ذکر کرتے ہیں تو پھر درمیان میں ثم جو حرف العطف لاتے ہیں، اس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ دو چیزوں کے درمیان ایک زمنی اعتبار سے فاصلہ ہے، بعد ہے، دوری ہے، یہ اصل مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے بحیثیت خالق ہونے، بحیثیت معبود برحق ہونے کے کیسے انکار کرتے ہو، جبکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم کو زندگی بخشی، تو کیا زندگی دینے کے بعد علی الفور اللہ تعالیٰ موت دے دیتے ہیں؟ ایک آدھ انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن کروڑوں اربوں انسانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اس دنیا کے اندر؟ ثم یمیتکم کہا، پھر ایک لمبی مدت اس کو دی جاتی ہے زندگی گزارنے کی، پھر جا کر کے اللہ تعالیٰ سے موت دیتے ہیں۔ تو ثم یہ حرف العطف جو ہے نا التراخی الزمنی، وہ یہ کہ زمنی ایک بعد، زمنی فاصلہ بتا رہا ہے۔
اکثر تو اسی معنی میں مستعمل ہے عربی زبان میں بھی اور قرآن مجید میں بھی، لیکن قرآن مجید میں ثم اس معنی میں بھی مستعمل ہوا ہے، جو عربی زبان میں عام طور پر استعمال یہ معنی میں بھی ہوتا ہے، جو قرآن مجید میں بھی مستعمل ہوا ہے، وہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ثم لیقضوا تفثهم جو اللہ رب العالمین نے فرمائے اس میں اسی کیا قوت ہے، وہ ثم سے کہنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات کو ذکر فرمائے تو حرف الواو جو ہے حرف العطف اس کے ذریعے سے بات آ سکتی تھی، یا حرف الفا جو عطف کے لیے آتا ہے اس کے لیے بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثم سے جو بات بیان فرمائے وہ بتانا مقصود ہے۔ تو ثم اس معنی میں بھی آتا ہے جیسے کہتے ہیں التراخی الرتبی، بتانا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک کام یا ایک عمل ایک چیز کا ذکر ہوا، اس کے بعد جب ایک اور چیز کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ بتانا مقصود نہیں ہوتا ہے کہ دونوں میں زمانی اعتبار سے فاصلہ ہوا ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جسے ہم عربی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ اعظم من ذالک، اس سے بھی بڑھ کر کے، یعنی ایک بات کا ذکر ہوا تو یہ بات تو ہے ہی، یہ تو آپ کو انجام دینا ہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے آپ کو وہ بات انجام دینی ہے۔ کسی چیز کی آپ نے خبر دی، کہا کہ دیکھو ایسے ہوا، یہ تو ہوا ہی، یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہوئی ہے، اس سے بھی بڑا حادثہ تو یہ ہوا ہے، اور انہوں نے تو یہ طلب کیا تھا، آپ کو حیرانی ہو رہی ہے، اس سے بھی بڑھ کر کے تو انہوں نے وہ طلب کیا تھا۔ تو ثم لا کر کے یہ بتانا بھی مقصود ہوتا ہے، اس میں بھی تباعد والی بات آتی ہے، لیکن تباعد زمانی نہیں ہوتی، ایک چیز سے بڑھ کر کے ایک چیز کا رتبہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ جس مقام پر ہے یہ اس سے بھی بڑے مقام پر یہ چیز موجود ہے، کسی بھی اعتبار سے، کسی چیز کی اہمیت بتانی ہو، کسی چیز کی برائی بتانی ہو، کسی چیز کا اجر بتانا ہو، کسی چیز کا مقام بتانا ہو، کسی بھی اعتبار سے اس میں زمانی فاصلے کی بات نہیں آتی۔ تو یہاں پر ثم زمانی فاصلہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب لوگ حج کے لیے آئیں، کیوں آئیں؟ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر جو ہے جانوروں کی قربانی دیں، یوم النحر، اس کے بعد والے بھی جو دن ہیں، ثم لیقضوا تفثہم، پھر اپنے میل کو شیل کو دور کر لیں، ولیوفوا نذورہم، جو انہوں نے نظر مانی ہے اس کو پورا کر دیں، ولیطوفوا بالبیت العتیق، البیت العتیق کا وہ طواف کر لیں۔ تو ثم کہہ کر کے کیا زمانی فاصلہ بتانا مقصود ہے؟ وہاں زمانی فاصلہ ہے کہاں؟ وہ تو ترتیب بار پیچھے کا عمل ہے وہ۔ تو حرف الواو جو عطف کے لیے آتا ہے، حرف الفا جو آتا ہے، اس کے بجائے ثم لایا گیا۔ بتانا مقصود کیا ہے؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج سے متعلق جو امور بتا رہے ہیں، کہا کہ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ رب العالمین نے وہاں پر جو بہت سارے منافع رکھے ہیں، منافع کیا ہیں اس کا ذکر ہو چکا ہے، اس کو حاصل کرنا، اس کا مشاہدہ کرنا، اور اللہ رب العالمین نے جو ان کو عطا فرمائے ہیں، جو جانور ان کو عطا کیے ہیں، اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ تو ہے ہی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس سے بھی بڑے کام ہیں، وہ کیا ہیں؟ لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم، اس سے بھی بڑے کام یہ انجام دینے ہیں، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ یہ کہاں سے یہ معنی معلوم ہوا؟ وہ ثم کی وجہ سے۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں قرآن مجید سے تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ مثلا آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء جو چوتھا پارہ ہے نا، لن تنالوا، اس کے اواخر سے شروع ہوتا ہے، والمحصنات، کل کا کل پارہ جو ہے پورا جز وہ سورۃ النساء پر شامل ہے، اور سورۃ النساء کا ایک حصہ وہ ہے جو لا یحب اللہ جو چھٹواں پارہ ہے، اس کے بالکل آغاز کا ایک ربع ہے۔ چھٹواں پارہ کا جو پہلا صفحہ ہے، آپ اس میں دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات۔ قابل غور بات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو اہل کتاب ہیں آپ سے کیا پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر ان کے نظروں کے سامنے آسمان سے ایک کتاب نازل کرے۔ یہ سوال تو انہوں نے موسیٰ سے بھی کیا تھا جو آپ سے کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ، کہ آسمان سے ان کی نظروں کے سامنے کتاب نازل ہو جو آپ کو دی جائے، تب جا کر کے ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے جو آپ سے سوال کر رہے ہیں نا، ایسا
کہ ان کی نظروں کے سامنے آسمان سے کتاب نازل ہونا، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر دیا تھا. وہ کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتن، کہ ہم براہ راست اللہ کو دیکھیں گے. ایمان بالغیب کی بات نہیں، براہ راست اللہ کو دیکھیں گے. اس سے بھی بڑا سوال تو انہوں نے موسیٰ سے کر چکے ہیں. اب غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے العجل بچڑے کو معبود بنا لیے. تو ثم کہہ کر کے کیا بتانا مقصود ہے؟ زمانی فاصلہ بتانا مقصود ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ طلب کر دیا تھا کہ ہم اللہ کو براہ راست دیکھیں گے، پھر ایک لمبی مدت گزر گئی، پھر جا کر کے بچڑے کی انہوں نے عبادت کی، یہ بتانا مقصود ہے؟ نہیں. موسیٰ سے جو انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم اللہ کو براہ راست دیکھیں گے، یہ جتنی بڑی بات ہے، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں انہوں نے کسی کو شریک بھی کر لیا تھا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. تو ثم کی آپ افادیت دیکھ رہے ہیں، یہاں زمانی فاصلہ بتانا مقصود نہیں ہے، اس سے بھی بڑا معاملہ یہ ہے بتانا مقصود ہے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے بالکل اواخر میں دیکھو، جسے کہتے ہیں الوصایا العشر، 10 جو وصیتیں اللہ نے بیان فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، جس کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. 10 وصیتیں اللہ رب العالمین نے تاکیدی طور پر، جو 10 نصیحتیں ہیں یہاں پر اللہ نے بیان فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. جو اللہ رب العالمین نے 10 وصایا جو اللہ نے عطا فرمائی تھی، جو 10 باتیں بنیادی اور اساسی باتیں بیان فرمائی تھی، اپنے آپ میں بہت ہی بڑی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، یہ سورۃ الانعام کے اواخر میں ہے. تو ہم نے موسیٰ کو جو کتاب عطا کی تھی، تورات جو کتاب ہے وہ یقیناً یہ ان 10 باتوں سے کہیں زیادہ بڑا مقام رکھتی ہے. ہم نے جو 10 جو امور ان کو جو عطا کیے تھے، یہ تو تھے ہی اپنے آپ میں بہت بڑے ہیں. ثم آتینا، تو ثم کا کیا مطلب ہے؟ ایک زمانے کے بعد پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وہ بتانا مقصود نہیں ہے. وہاں پر بتانا مقصود ہے، اس کو کہتے ہیں التراخی الرتبی، مقام اور مرتبے کی بات ہے. یہ جو ہم نے عطا کیا تھا اس سے بڑھ کر کے وہ. اور اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ نے کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، قرآن مجید. یعنی ایک دیکھو 10 وصیتیں، پھر اس کے بعد اس سے بھی بڑی چیز تورات، اور کہا کہ اس سے بھی بڑی بات اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، جو اس ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یہ ثم کی افادیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا مثلا سورۃ الاعلی میں دیکھو آپ، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. اس کے بعد کیا ہے؟ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. ایک بدبخت انسان، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، اس کی بدبختی، اس کے کفر، اس کے فسق کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، یعنی جہنم میں داخل ہونا جو اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے. کہا کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا. کیا مطلب ہے؟ جہنم میں داخل ہونے کے ایک زمانے کے بعد ایسا معاملہ آئے گا کہ پھر وہاں پر موت نہیں آئے گی، نہیں، وہ تو اسی سے جڑی ہوئی چیز ہے. یعنی جہنم میں چلے جانے کے بعد پھر کبھی موت نہیں ہے اسی لمحے سے. تو پھر ثم کا کیا مطلب ہے؟ زمانی فاصلہ بتانا مقصود ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جو جانا ہے نا، یہ جتنا بڑا معاملہ ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں آئے گی، یہ تو اس سے بھی بڑا معاملہ ہے. مثلا آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ البلد میں بیان فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ
فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. یعنی اتنے سارے جو امور جو اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں، اس کو عقبہ کہا اللہ رب العالمین نے. یعنی آسان کام نہیں ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ بھوکے انسان کو کھلانا، یعنی ایک مسکین کو آپ کھلائیں، قرض دار کے قرض کو پورا کریں، ایمرجنسی آپ کام کریں، متعدد امور پر آپ جو ہے مطلب رفاہی کام کریں. یہ سب بڑے 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 معاملات ہیں، حتیٰ کہ العقبہ کہا اللہ رب العالمین نے. گویا کہ ایک گھاٹی پر آپ سوار ہو کر آپ پار کر رہے ہیں، آپ معمولی بات نہیں ہے. لیکن کہا کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالحق. ثم کان من الذین آمنوا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی آپ امور انجام دے رہے ہیں، یہ انجام دینا یقیناً بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ پر ایمان لانا، عمل صالح انجام دینا، ایک دوسرے کو نیکی کی وصیت کرنا، یہ اس سے بھی بڑے کام ہے. کیوں؟ ایمان نہیں ہے تو یہ سارے کام آپ کے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. یہ تو اس سے بھی بڑا کام ہے. تو ثم کا کیا مطلب ہے؟ پھر زمانی فاصلہ بتانا مقصود ہے کہ آپ رفاہی کام کرتے رہو، پھر مرنے سے پہلے دیکھیں گے ایک زمانے کے بعد ایمان قبول کرو؟ نہیں. مقصود یہ ہے کہ اس سے بڑا کام یہ ہے. قرآن مجید میں اس موضوع کی آیات بہت ہے. میں ایک اور آیات بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. مثلا آپ دیکھو سورۃ ہود میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میرے قوم کے لوگوں تم اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی جو گناہ آپ نے کیے ہیں اس کی معافی مانگ لو. ٹھیک ہے، یہ بہت عظیم عمل ہے جو آپ کو انجام دینا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا معاملہ ہے ثم توبوا الیہ. اس سے ہمیشہ لو لگا کے رکھو، ہمیشہ اس سے تعلق استوار رکھو، ہمیشہ جمے رہو صراط مستقیم پر. دیکھ رہے نا آپ کتنی آیات ہیں قرآن مجید میں اس موضوع کی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ثم لیقضوا تفثہم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلی والی جو بات بیان کی گئی ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کا وہاں پر یعنی یوم النحر میں جو آپ جانور ذبح کرتے ہیں، یعنی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. یہ جو آپ امور انجام دے رہے ہیں فی نفس ہی بہت بڑے امور ہیں، لیکن اس سے بھی بڑے امور کیا ہیں اس پر بھی دھیان ہو، اس پر بھی گہری نظر ہو. وہ یہ ہے کہ لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم ولیطوفوا بالبیت العتیق. یہ تو اس سے، کیونکہ یہی تو اصل مقصود ہے کہ ولیطوفوا بالبیت العتیق ولیوفوا نذورہم لیقضوا تفثہم. یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ تو اس سے بھی بڑے معاملات ہیں. یہ جو یوم النحر میں جو آپ ایک جانور جو ایک الہدی جسے کہتے ہیں، جسے آپ ذبح کرتے ہیں، نحر کرتے ہیں، یہ جہاں بہت بڑا معاملہ ہے اس سے بھی بڑے بڑے معاملات تو یہ ہیں. اس کا کہاں سے یہ سب معنی معلوم ہو رہا ہے؟ ثم کی وجہ سے. یہ ایک بات ہو گئی. ابن عاشور رحمہ اللہ نے اس جانب اشارہ کیا ہے. ثم لیقضوا تفثہم. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثم لیقضوا تفثہم کا معنی کیا ہے؟ آپ دیکھو کہ تفاسیر میں اس کے دو معنی ہمیں ملتے ہیں. ایک معنی وہ جو امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کا قول نقل کیا ہے اپنی سند سے، اور شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے یعنی اس سند کو صحیح کہا ہے، اسنادہ جید کہا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو قول ملتا ہے ہمیں وہ یہ کہا کہ ثم لیقضوا تفثہم. التفث کا معنی انہوں نے بتایا عبداللہ بن عباس نے کہ یعنی جو بھی امور ہیں حج کے، مثلا یہ کہ جو ہے یعنی حلق الرأس ہے، سر کے بال منڈوانے ہیں، پورے بال نکالنے ہیں، اخذ الشاربین، اپنی جو مونچھ وغیرہ درست کر لینے ہیں، اسی طرح سے حلق العانہ، نتف الابط، یعنی جسم کے جن اعضاء کے بال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے صاف کرنے کی جو ہے مطلب کا حکم دی ہے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے امت کو بتائے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. پھر اس میں جو رمی الجمار بھی آ جاتا ہے، پھر جو ہے نہانا دھونا، یعنی گویا کہ یوم النحر کے سے جو ایک صاف صفائی کا جو معاملہ جڑا ہوا رہتا ہے، سر کے بال نکالنا وغیرہ، پوری صاف صفائی، نہانا دھونا، دوسرے جو سلے ہوئے کپڑے پہننا، اور جو ہے جو احرام کھول دینا جسے التحلل اصغر کہتے ہیں. تو یہ ان سارے معاملات کو جس میں گویا کہ ایک حاجی پاکی صفائی کی طرف جو ہے آتا ہے، جو غبار جو اس کے احرام میں تھا، اس کے کپڑوں میں تھا، اس کے سر کے بال میں تھا، اس کی مونچھ بڑھ گئی تھی وغیرہ وغیرہ، سب سے جو ایک طرح سے بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو یہ التفث کا معنی انہوں نے بتایا ہے عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ عنہما.
مفسرین میں سے ایک بڑی تعداد اصحاب علم کی، بلکہ یہ کہیں کہ ہم جو ہے یعنی یہ اجماع ہے اہل علم کا اس بات پر. آپ دیکھو امام مجاہد ہیں، قتادہ ابن دعامہ السدوسی ہیں، الضحاک ابن مزاحم ہیں، حسن بن ابی الحسن البصری ہیں، اور عطا بن ابی رباح، عطا بن السائب، عطا الخراسانی، مقاتل ابن سلیمان، عبد الملک ابن جریج، محمد ابن کعب القرظی، یہ سب اہل علم کی ایک بڑی تعداد ہے. اکرمہ ہے اس میں. ان سب اصحاب علم نے یہی معنی بتایا ہے التفث کا، یعنی لیقضوا تفثہم کا یہی معنی انہوں نے بتایا ہے. مفسرین نے بھی اسی معنی کو جو ہے ذکر کی ہے. حتیٰ کہ جو تفسیر نیسابوری ہے، کیا نام ہے ان کا، نظام الدین حسن ابن محمد النیسابوری، 850 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. ان کی جو تفسیر ہے غرائب القرآن، جو علمی دنیا میں تفسیر نیسابوری سے معروف ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ اجمع اہل التفسیر علی ان المراد ہا ہونا، کہا کہ ازالت الاوساخ والزوائد، کہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ التفث کا جو معنی ہے ثم لیقضوا تفثہم، قضاء التفث، التفث کا معنی ہی انہوں نے یہ بتایا کہ یعنی بدن میں جو کچھ اس کے لباس میں، بدن میں جو کچھ گندگی ہے، جو کچھ اضافی چیزیں جیسے بال بڑھ گئے ہیں سر کے، سب کو درست کرنا، سب کچھ صاف ستھرا کر لینا، یہی معنی انہوں نے بتایا ہے. ایک اور معنی جو محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے عبداللہ بن عمر کا جو انہوں نے قول نقل کیا ہے کہ التفث کا معنی انہوں نے بتایا کہ المناسک کلھا، یعنی کل کا کل حج، شروع سے لے کر آخر تک سبھی امور کا مجموعہ التفث کہلاتا ہے. حالانکہ امام طبری رحمہ اللہ نے جس سند سے اس قول کو ذکر کیے ہیں، شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے اس سند کو جو ہے ضعیف قرار دیا ہے. بہرحال یہ دو قول ملتے ہیں ہم کو. الاجماع فی التفسیر جو کتاب ہے نا شیخ عمار ابن محمد الجماعی کی، تو اس میں انہوں نے اس آیت کریمہ سے متعلق یہی بات نقل کی ہے کہ دو قول ہیں، اور گویا کہ اس پر انہوں نے اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے، اور کہا کہ دونوں قول آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے میں داخل ہیں. اس لیے کہ جو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ المناسک کلھا، تو وہ جو عبداللہ بن عباس نے اس کی جو چیزیں گنوائی ہیں سب اس کے اندر داخل ہو ہی جاتے ہیں. اس اعتبار سے التفث کا یہ معنی ہوتا ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہماری جو تفسیر کی نشست ہے ترتیب کے اعتبار سے 328 یا 27 نمبر ہے اس کا، جو میں تفسیر ابھی انجام دے رہا ہوں اللہ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے. اتنی نشستیں ہو چکی ہیں، جب بھی قرآن مجید کی کسی لفظ کا معنی مفہوم میں نے بتایا ہے تو سب سے پہلے لغت عرب میں اس کا معنی کیا ہے وہ میں نے بتایا ہے معاجم سے، پھر تفسیری طور پر مفسرین نے اس کا کیا معنی بتائے ہیں، ابن عباس نے، دیگر صحابہ نے، تابعین نے، پھر وہ معنی میں نے بتایا ہے. یہ پہلا لفظ ہے اب تک کی اس میں، بلکہ قرآن مجید کا ایک ایسا لفظ ہے یہ جس کے لیے پہلے میں نے مفسرین نے، ابن عباس نے اور دیگر اصحاب علم نے کیا معنی بتائے ہیں وہ میں نے بتایا ہوں، اور اب مجھے آگے بڑھ کر کے بتانا پڑ رہا ہے کہ اہل اللغہ نے کیا کہا. ایک دلچسپ بات ہے نا یہ. دراصل یہ بات کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو معنی مفہوم ہے یہ مفسرین ہی بتائے ہیں، دوسرے کوئی نہیں. اہل اللغہ اس سلسلے میں یہی کہے ہیں کہ اس بارے میں یعنی ان کے پاس کوئی معنی مفہوم ہے ہی نہیں اس کے بارے میں، یہ لفظ ان کے پاس نہیں ہے. ایک قرآن کا دیا ہوا ایک لفظ ہے یہ لفظ عام معاجم میں نہیں ہے بھی. تو اس جو مفسرین جو بعد کے علماء ہیں، بعد کے اہل اللغہ ہیں، مسلم جو لغویین ہیں، انہوں نے ہی اس کو ذکر کی ہیں. معاجم تو پہلے سے تھے نہیں، اہل اسلام ہیں، مسلمانوں نے ہی معاجم تیار کیے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے. تو یہ لفظ ایسا عام نہیں ہے، قرآن نے یہ اس لفظ کو دیا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھو کہ اہل اللغہ جو اصحاب المعاجم ہیں انہوں نے التفث کا معنی وہی بتایا ہے جو مفسرین نے بتائے ہیں، اپنی طرف سے زائد کوئی معنی انہوں نے نہیں بتایا. ابو اسحاق الزجاج رحمہ اللہ کی ان کی جو تفسیر ہے کتاب ہے نا معانی القرآن و اعرابہ، اس میں تو آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اہل اللغہ لا يعرفون الا من اہل التفسیر. اس لفظ کا معنی کیا ہے اہل اللغہ صرف مفسرین سے ہی لے کر بتا سکتے ہیں، از خود اپنی طرف سے وہ نہیں بتا پائے، وہ کیونکہ وہ لفظ ان کے لیے ایک جدید لفظ ہے. وجہ یہ ہے کہ عرب لوگ اس لفظ سے واقف نہیں تھے. اور ابن فارس رحمہ اللہ نے تفث کا معنی بتاتے ہوئے آپ نے ابو عبیدہ معمر بن مثنى 207 ہجری سے وفات ہے ان کا، ان کے حوالے سے ہی معنی ذکر کیے وہی جو مفسرین ذکر کرتے ابن عباس وغیرہ.
اور آخر میں یہاں تک آپ نے کہہ دیا کہ وَلَمْ يَجِئْ فِيهِ شِعْرٌ يُحْتَجُّ بِهِ، کہ جو شعراء ہیں جو ہے نا، جو جاہلیت، دور جاہلیت کے جو شعراء ہیں، جن کے اشعار کی مدد، جن کے اشعار کو ایک بتانے کے لیے کہ یہ لفظ جو ہے مطلب عرب مانوس ہے اس لفظ سے، اور عرب استعمال کرتے تھے اور اس معنی میں استعمال کرتے تھے، اور قرآن نے جو ہے مطلب اس معنی میں استعمال کیا ہے، اس اعتبار سے جو نشاندہی کرتے آتے رہتے نا مفسرین اور عام اہل اللغہ بھی. کہاں ابن فارس رحمہ اللہ نے کہ تفصا اس لفظ کو بتانے کے لیے دور جاہلیت کے جو شعراء ہیں، کسی شاعر کا ایسا کوئی شعر ہے ہی نہیں جو بطور دلیل اس کے لیے پیش کیا جائے استنادی طور پر کہ یہ جو ہے یہ لفظ ان میں موجود تھا اور معروف تھا یہ لفظ ان کے لیے، اور یہ معنی مفہوم کے پاس واضح ہے. کہا کہ اس پر کوئی شعر ہے ہی نہیں. حالانکہ ابو اسحاق الثعلبی رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے کشف البیان، اور پھر خصوصاً ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے تو کئی اشعار بھی ذکر کیے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ سب مصنوعی اشعار ہیں. مطلب جو ہے ابو اسحاق الزجاج رحمہ اللہ کی قول کو رکھ کر کے کہا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو اس پر کوئی شعر ہے ہی نہیں، تو پھر کہاں سے یہ سب اشعار، یہ امیہ بن اسلط وغیرہ کے نام سے اشعار بہرحال بنا دیے گئے ہیں بعد میں، ایسے انہوں نے ذکر کیا. تو یہ اس لفظ کی وسعت کا معاملہ ہے. بہرحال الوسخ اس کا بنیادی معنی بعض اہل اللغہ نے بھی بتائے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ثم لیقضوا تفثهم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوم النحر میں، یعنی جو جمرہ کبریٰ ہے اس پر 7 کنکریاں مار دینے کے بعد پھر اس کے بعد جو کاروائی شروع ہوتی ہے حلق کرنے کی اور ناخن وغیرہ کاٹنے کی، مونچھ کاٹنے کی، پھر جو ہے مطلب نہانے کی، سلے ہوئے کپڑے پہننے کی، عطر لگانے کی، پھر طواف افاضہ کرنے کی، تحلل اصغر جسے ہوتے ہیں، وہ ساری کیفیات کے لیے وہ لفظ آتا ہے قضاء التفث کا. یہی اس کا معنی ہے. یعنی ثم لیقضوا تفثهم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثم لیقضوا ازالۃ تفثهم، تفث وہ سارے امور سے کو ازالہ کرنا، یہ جو ہے اس کا معنی ہے. بہرحال وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس سے متعلق آنے والی نشستوں میں آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کر دے، اور جو ہے ہمارے معاون خاص شیخ شعیب محمدی اور شیخ اختر ابن رضوان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے، جنہوں نے آج جمعرات کا دن ہے اور کل عید کا دن ہے، اور آج جو ہے ہماری تفسیر آنی تھی جو ہے فجر کے علی الفور، ہم نے اس کو منعقد کیا اور انہوں نے مکمل ساتھ دیا. بارک اللہ فیہم جمیعاً. میں اپنی اس نشست کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.